اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، اس کی 20 نمبر دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کر رہے ہیں اور اس دعا کے جملات اور فقرات کی کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں اپنی وسعت کے مطابق عرض کر رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام اپنی اس دعا میں فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وآلہ واکفنی ما یشغلنی الاہتمام بہ واستعملنی بما تسألنی غدا عنہ واستفرغ ایامی فیما خلقتنی لہ وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنذر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وأبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحكه بالمن وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر۔ امام فرماتے ہیں: اے اللہ محمد و آل محمد پر درود نازل فرما اور مجھے ان مصروفیتوں سے بے نیاز کر دے جو عبادت میں مانے ہیں، اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں تو کل مجھ سے سوال کرے گا، اور میرے ایام زندگی کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے، مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے، اور میرے رزق میں کشائش و وسعت عطا فرما، احتیاج و دست نگری میں مبتلا نہ فرما، مجھے عزت و توقیر دے اور کبر و غرور سے دوچار نہ ہونے دے، میرے نفس کو بندگی و عبادت کے لیے رام کر اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے، میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا، دائماً میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور اسے احسان جتانے سے رائیگاں نہ ہونے دے، مجھے بلند پایا اخلاق مرحمت فرما اور غرور اور تفاخر سے محفوظ رکھ۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، امام علیہ السلام ہر اچھی صفت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اس صفت کے لیے نقصان دہ چیز ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں: اے خدا اس سے تو مجھے بچا۔ جب کہتے ہیں اللہ عزت و توقیر دے، تو جب عزت و توقیر لوگوں کو ملتی ہے تو وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا امام فرماتے ہیں: خدائے مجھے غرور اور تکبر میں مبتلا نہ فرما، یا فرماتے ہیں: پروردگارا میرے نفس کو بندگی و عبادت کے لیے رام کر دے، وَعَبِّدْنِي لَكَ۔ اور پھر ساتھ جب انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت کے لیے آفت ہے اور ضرر رساں چیز جو عبادت کو ضائع کرتی ہے، فاسد کر دیتی ہے، وہ عجب ہے، خود پسندی ہے، اپنی عبادت پہ اطرانا ہے، خوش ہونا ہے۔ لہذا فرمایا: اے اللہ تو خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد ہونے سے بچا، اور پھر فرمایا کہ اے اللہ میرے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، فرمایا: وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيَ الْخَيْرِ، میرے ہاتھوں سے خیر لوگوں کو پہنچے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک اور آفت ہے، بہت سارے لوگ لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں، بھلائی پہنچاتے ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن بعد میں وہ احسان جتلاتے ہیں تو اس سے ان کی وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں: بار الہ میرے ہاتھوں سے لوگوں کو خیر و بھلائی پہنچے اور تو میری اس نیکی کو پھر احسان جتلانے سے، ضائع ہونے سے بچا لے۔ یعنی انسان نیکی کرے، اچھی بات ہے، یہ اچھا اخلاق ہے، لیکن اگر احسان جتلاتا ہے تو اس سے اس کی نیکی ضائع بھی ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں اے اللہ حبلی معالی الاخلاق، خدا ہے تو مجھے بلند اخلاق عطا فرما، اور وَعْصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ، جب انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، بلند اخلاق کا مالک ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے آفت کیا ہے؟ فخر ہے، افتخار، فخر و مباحات کرنا، جس سے اس کی یہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہذا امام نے فرمایا اے اللہ مجھے معالی الاخلاق، بلند ترین اخلاق عطا فرما، اور مجھے فخر سے، فخر و مباحات سے محفوظ فرما، اور مجھے بچا لے۔ تو اس میں بلند اخلاق کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ، یا ہم کہتے ہیں حسن اخلاق۔ اس بارے میں روایات میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے، حسن اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور جو پست اور گھٹیا اخلاق ہے خداوند متعال اس سے نفرت کرتا ہے۔ اچھے اخلاق کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، لہذا جو اچھے اخلاق والا بندہ ہوگا خدا اس کو پسند کرے گا، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، برے اخلاق ہیں، گھٹیا ہے، پست ہے، خدا اس کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھے جو اخلاق والے ہیں قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں، حسن سلوک جس کا ہے، جو دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، گھر میں بھی، باہر بھی، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ، حتیٰ انجان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق سے پیش آتا ہے، دشمن کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامت افضل من حسن الخلق، کہ کوئی بھی چیز کسی شخص کے نامہ اعمال میں وزنی نہیں ہوگی حسن سلوک سے بڑھ کر، حسن اخلاق سے بڑھ کر، یعنی سب سے زیادہ چیز جو نامہ اعمال میں وزنی ہوگی، جس سے اس کے نامہ اعمال، نیک نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ حسن سلوک ہے، حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہیں۔ اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان کے لحاظ سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے۔ دعا کے شروع میں مولا نے کہا نا خدا میرے ایمان کو کامل ایمان کے درجے تک پہنچا دے، اب فرما رہے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ کامل ایمان۔ اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حسن اخلاق ہے، بڑی عجیب بات ہے، حسن اخلاق والا جو انسان ہے اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک روزے رکھنے والا اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا جس مقام تک پہنچتا ہے وہ اس مقام تک پہنچتا ہے۔ اور یا اس طرح فرمائے کہ اس کا ثواب روزے رکھنے والے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کے برابر ہے، جو حسن اخلاق رکھتا ہے، اچھے اخلاق رکھتا ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، خوش روئی کے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے گستاخی کو یا غلط بات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور پرتپاک طریقے سے ملتا ہے۔ ایسا انسان کا یہ مقام ہے، فرمایا کہ یہ نجات اور فلاح کا باعث ہے، حتیٰ دنیا میں بھی یہ نجات اور فلاح کا باعث ہے حسن اخلاق۔
اب اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیے، لو کننا لا نرجو جنتا ولا نخش نارا ولا ثوابا ولا عقابا، اگر ہمیں جنت کی امید نہ بھی ہوتی، ہمیں جہنم کا خوف نہ ہوتا، نہ ہی ثواب ہوتا نہ ہی عقاب ہوتا، لَكَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَطْلُبَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، پھر بھی ہمارے لیے سزاوار تھا، شائستہ تھا، مناسب تھا کہ ہم مکارم اخلاق کو اختیار کریں، اچھے اخلاق کو اختیار کریں۔ فَإِنَّهَا مِمَّا تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ، کیونکہ یہ مکارم اخلاق ہیں جو نجات اور فلاح کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق والے کو اپنانا۔ مثلا اچھے اخلاق میں سے اگر کوئی اس سے آگے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ اس سے انکار نہیں کرتا، اگر کسی کو اس کے ساتھ کوئی کام پڑتا ہے، حاجت ہوتی ہے، تو وہ خود پوری کرتا ہے، خود نہیں پوری کرتا تو اس کے اچھے طریقے سے رہنمائی کرتا ہے یا اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے، دکھ درد میں یہ اچھے اخلاق والا انسان ہے۔ دیکھیں، جو پہلے میں نے عرض کیا، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، ان صاحب الخلق الحسن لہو مثل اجر الصائم والقائم، کہ جو حسن خلق کا مالک ہے، اچھے اخلاق والا جو شخص ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا اجر روزے دار اور رات کو عبادت کرنے والے کی طرح ہے، مثل الصائم۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہے معالی الاخلاق، اچھے اخلاق کی اہمیت یہ ہے، قدر و قیمت یہ ہے، اور اس کا اجر و ثواب ہے۔ کتنا یہ کہ ایک انسان ہے جو عبادت کرتا ہے، سارا سال روزے رکھتا ہے اور راتوں کو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن دوسرا انسان ہے واجبات انجام دیتا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، تو یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جائے گا۔ اور لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے۔ اب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہی جب انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، بہت ہی اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، ہر دل عزیز ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، تو وہ پھر لوگوں کے اندر مقبول بھی ہوتے ہیں، لوگ ان کو چاہتے بھی ہیں۔ اور شاید امیر المومنین علیہ السلام کا اشارہ اس طرف ہو کہ لوگوں کے درمیان اس طرح زندگی گزارو کہ جب تک تم زندہ رہو لوگ تمہارے ملنے کے مشتاق رہیں، ان کا دل چاہتا ہو کہ ہم فلاں آدمی سے ملیں، اتنے دنوں کے اس سے ملاقات نہیں، چلو اس سے جا کے ملتے ہیں، وہ کیوں نہیں ملا، یعنی ملنے کی خواہش ہو، اور جب تم مر جاؤ تو تم پر روئیں۔ تو ایسا تبھی ہو سکتا ہے نا جب اس کا اخلاق اچھا ہو، ملنسار ہو، تو تبھی لوگوں کے اندر اس کی یہ مقبولیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک آفت بھی آ سکتی ہے، جب وہ لوگوں کے اندر مقبول ہوتا ہے تو ممکن ہے وہ اس کے اندر جو ہے غرور پیدا ہو جائے، وہ فخر کرنے لگے، دیکھو جی میرے اتنے دوست ہیں، میرے اتنے ملنے والے ہیں، میرے اتنے چاہنے والے ہیں، میرے اتنے جاننے والے ہیں۔ بعض لوگ اس قسم کا اظہار کرتے ہیں، لہذا امام علیہ السلام فوراً کیا کرتے ہیں؟ فرماتے وَعْصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ، اے اللہ تو مجھے بلند اخلاق دے اور مجھے فخر و مباحات سے محفوظ رکھ۔ فخر کسی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ دیکھیں فخر کیا ہے، افتخار کیا ہے، فخر و مباحات کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کی بڑھائی، بزرگی اور عظمت اور شرافت کا دعویٰ کرنا، اپنے لیے بہتری کا دعویٰ کرنا، میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، اس قسم کا دعویٰ کرنے کو فخر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی کہ ابن آدم کو فخر کیا کرنا تھا،
فخر سے اس کا کیا سروکار ہے؟ کیا یہ فخر کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں مال ابن آدم والفخر، ابن آدم کو جا، فخر کو جا، اس کو فخر زیب نہیں دیتا۔ یہ کیسے فخر و مباحات کر سکتا ہے، اپنے اوپر اترا سکتا ہے؟ کس چیز پر یہ اترائے گا؟ فرمایا اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ، یہ کیا فخر کرے گا کہ جس کے ابتدا وہ ناپاک نطفہ ہے اور آخر میں مردہ میت نجس ہو جاتا، جیفۃ آخر میں مردار ہے، اول نطفہ ہے، یہ کیسے فخر کر سکتے؟ لا یرزق نفسہ ولا یدفع حتفہ، یہ جب بچہ پیدا ہوا نہ اپنے کو غذا کھلا سکتا تھا، نہ اپنے کو پلا سکتا تھا، اپنے رزق پر یہ قادر نہیں ہے، ولا یدفع حتفہ، اور نہ جو ہے وہ کیا ہے اپنے موت کو ٹال سکتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں ہم بڑے بھی ہو گئے، پھر بھی دیکھیں کہ ہمارے بعض دفعہ اتنے وہ ہمارے چہرے پر مکھی بیٹھ جائے تو ہم اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے، ہم سے مکھی کو چیز چھین کے لے جائے ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ اور ابھی کی مثال تو آپ سب کے سامنے ہے کہ پوری دنیا اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ایک نہ دکھائی دینے والا چھوٹا ترین جاندار ہے، اس کے آگے سب بے بس ہے، اس کے آگے سب لوگ کیا ہے بے بس ہے۔ کس بات پر انسان فخر کرے؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں اچھا کردار خدا کسی کو نصیب کرے، یہ خدا کی طرف سے دین ہے، اچھا کردار اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ایک بلا اور مصیبت ہے جو اس کو ختم کر دیتی۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے آفت الحسب الافتخار، اگر اس کا کردار اچھا ہے تو اب اگر وہ فخر و مباحات کرتا ہے تو یہ اس کردار کے لیے کیا ہے؟ آفت ہے، مصیبت ہے، بلا ہے، یہ اس کو ختم کر دے، اس کے کردار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا، میں اس پر اتراتا نہیں ہوں، میں اس پر غرور نہیں کرتا کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فخر والی بات نہیں ہے۔ کیوں فخر والی بات نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ میری اپنی طرف سے تھوڑا ہے، یہ تو سب کچھ اللہ کا دیا ہو، یہ فضل، یہ شرف، یہ سب کچھ دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے۔ میں اگر آج اتراؤں کہ جی میں فلاں خاندان کا ہوں تو میرے اترانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا میں اپنے اختیار سے پیدا ہوا ہوں اس خاندان میں؟ یا میں فلاں باپ کی اولاد ہوں، کیا میں اپنے اختیار سے آیا ہوں؟ یہ تو اللہ نے لطف کیا، مجھے اس گھر میں پیدا کر دیا، مجھے سید بنا دیا، مجھے ٹھیک ہے بڑے خزات والا بنا دیا، تو اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ کمال اتراؤں تو تب جب میرا کوئی اپنا کمال ہو اس کے اندر، یہ سب خدا کی طرف سے ہے، لہذا اترانے والی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس مال و دولت ہے وہ اس پر فخر و مباحات کرتا ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے پل بھر میں یہ دولت چلی بھی جاتی ہے، تو کس چیز پر انسان جو ہے وہ اترائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے جملات بڑے سننے والے ہیں، دیکھیں کتنی گہرائی کے ساتھ امام علیہ السلام جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل، پروردگار محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، ولا ترفعنی فی الناس درجۃ الا حطتنی عند نفسی مثلہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو لوگوں میں میرا جتنا درجہ بلند کر دے
اتنا ہی تو مجھے میری اپنی نظروں میں پست کر دے۔ یہ بالکل غرور تکبر کے مقابل کی بات ہے۔ انسان تکبر کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ خدایا تو لوگوں میں میرے اخلاق کی وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے جتنی تو مجھے عزت دیتا جا، میرا مقام لوگوں کی نظروں میں بڑھتا جائے، اتنا ہی تو میری اپنی نظر میں مجھے حقیر اور پست کر دے۔ اور اسی سے پھر فرماتے ہیں وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نَفْسِي بِقَدْرِهَا۔ اور اے اللہ تو جتنی ظاہری مجھے عزت دے دے، اتنا ہی میرے نفس میں باطنی بے وقعتی کا احساس پیدا کر۔ میں اتنا ہی اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، میں اتنا ہی اپنے آپ کو پست سمجھوں، اتنی تو مجھے لوگوں کے درمیان عزت دیتا ہے، ظاہری عزت دیتا ہے، خدا اتنا تو مجھے پست کر۔ اس سے یہ امام فرما رہے ہیں یعنی تو خدا تو مجھے تواضع عطا فرما، عاجزی اور انکساری عطا فرما۔ عاجزی اور انکساری تب انسان کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے وہ تو کبھی عاجزی نہیں کرتا، وہ تو انکساری، وہ تو ڈٹ جاتا ہے اور بڑے جسے کہے بڑے روب سے بات کرتا ہے اور عجیب اس کا رویہ ہوتا ہے، وہ لاپرواہی کرتا ہے، بے نیازی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے وہ عاجزی دکھاتا ہے، انکساری دکھاتا ہے۔ یعنی مولا فرما رہے خدا مجھے تواضع اور عاجزی اور انکساری عطا فرما۔ تواضع اور عاجزی اور انکساری یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، نبی مکرم اسلام کی صفت ہے، ائمہ علیہ السلام کی صفت ہے یہ عاجزی۔ فرمایا احسن التواضع ما کان عن رفعۃ، بہترین تواضع کیا ہے کہ انسان مقام رکھتے ہوئے دوسروں کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرے۔ یہ مزہ ہی تب ہے نا کہ جب انسان مقام رکھتا ہو اور اس کے بعد پھر انسان انکساری کرے۔ دیکھیں انکساری خدا کے سامنے ہے، عاجزی اور انکساری، یہ عبادت اسی کا مظہر ہے، یہ نماز اسی کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا مظہر ہے، تواضع کا مظہر ہے۔ اسی طرح ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے سامنے بھی، مومنین کے سامنے، دوسرے انسانوں کے سامنے بھی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، تواضع کا اظہار کرے۔ یہ معالی الاخلاق ہے، یہ اعلیٰ صفت ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے، یہ رویہ جو عاجزی اور انکساری کا رویہ دوسروں کے سامنے ہے، یہ بلند اخلاق ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ فرماتے ہیں فی حدیث صحیح عن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ نہیں فرمایا نبی کریم کے بارے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کیا تھی؟ غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کہتے ہیں غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سب کے ساتھ چٹائی پہ بیٹھتے ہیں تو سب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، کھانا غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، ملتے تھے، اٹھتے تھے، گدھے پر سوار ہوتے تھے، اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے، بھیڑ یا بکری کا دودھ خود دھوتے تھے، کبھی جوتے خود ٹانک لیتے تھے، گانٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا تو ایسا نہیں، یہ عاجزی اور انکساری ہے کہ میں بھی ایک بندہ ہوں، خدا کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے؟ خدا کے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ، یہ عاجزی اور انکساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو فخر و مباحات زیب دیتا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں کیا۔ ائمہ علیہ السلام دیکھیں، امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں کہ عام لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، اور عام لوگوں کی طرح کھانا کھاتے تھے۔
आजिज़ी और इनकिसारी। तो फरमाते वमन तकब्बर खफ़फ़हु अल्लाह, जो शख्स तकब्बर करता है अल्लाह उसको नीचे कर देता। बल्कि हदीस है कि आसमान पर अल्लाह ने 2 फरिश्ते मुकर्रर किया। जो शख्स तवाज़ो करता है, आजिज़ी और इनकिसारी करता है, वो फरिश्ते उसको बुलंद कर देते, उठा देते, और जो तकब्बर करता है वो फरिश्ते उसको पस्त कर देते। लिहाजा तवाज़ो आला सिफत है। इमाम देखें किस तरह के खुदा लोगों में मेरी इज्जत तो बढ़ाता है, लेकिन मेरी अपनी नज़रों में मुझे पस्त कर दे, ताकि मैं तवाज़ो और इनकिसारी कर दूँ। आप देखें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ है, इमाम के बारे में है कि एक दिन आप मदीने के बाहर से गुजर रहे थे, देखा ये जुज़ामी आप समझते हैं, ये कोढ़ का मर्द है। ये पहले ज़मानों में बड़ा आम होता था, अभी कम है। लोग उसके करीब नहीं जाते। पूरे जिस्म पर ना इस तरह से गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, चेहरे पर, पूरे बदन पर, तो यानी एक करीब मंजर हो जाता है, यानी उसको जो है वो बंदा देखना भी नहीं चाहता, यानी इस तरह से अच्छा नहीं। तो उनसे लोग दूर होते थे, कोई उनके साथ लेन देन नहीं करता था। और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी एक हवाला दिया दुनिया के हवाले से कि दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे जुज़ामी के हाथ में खिंजीर की अंतड़ियाँ हों। दुनिया ऐसी है भाई, जुज़ामी यानी लोग उससे दूरी अख्तियार करते हैं, उसके नज़दीक नहीं जाते जिसको ये मर्ज लाहक हो जाए। तो अब कहते हैं कि एक जगह पर जुज़ामी बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को दावत दी कि आप भी हमारे साथ आके खाना खाएं, बैठे हमारे साथ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरा रोज़ा ना होता तो मैं आपके साथ ज़रूर खाना खाता। लिहाजा क्या किया, इमाम घर में गए, बेहतरीन खाना उनके लिए तैयार करवाया और फिर उनको बुलाया और उनके साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन ये तवाज़ु की आला तालीम उन लोगों के साथ। एक रावी कहता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैं मदीने से आ रहा था, तो क्या होता, जब भी खाने का वक्त होता था ना, दस्तरखान लग जाता, इमाम सब नौकरों को बुलाते, हत्ता वो भी जो अस्तबल में जो घोड़ों का साइज नहीं होता, घोड़ों की सफाई करता है, उसको भी इमाम बुला के एक ही दस्तरखान पर खाना। क्या फरमाया कि किसी ने जब एतराज किया इनके लिए अलग दस्तरखान लगा, आपने फरमाया कि किस वजह से, हम सब का माँ बाप एक है, हम आदम और हजरत हव्वा की औलाद है, ठीक है। अगर किसी का मकाम है तो तक़वा की वजह से, इस वजह से तो नहीं ना ये फलां का बेटा है और ये फलां के घर के वो पस्त हो गया मैं बरतर हूँ, ये तो बरतरी का मेयार नहीं है। बरतरी का मेयार क्या है, तक़वा है। फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को वसीयत की, फरमाया या अली वल्लाहि लौ अन्नल वज़िय फी क़अरि बि'रिन लबअसल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहि रीहन तरफ़अहु फ़ौक़ल अख़यार फी दौलतिल अशरार। फरमाते हैं ए अली, अगर तवाज़ु करने वाला किसी कुएं में भी गिरा पड़ा होगा ना, तो अल्लाह रहमत की हवा चलाएगा जो उसको, जो अशरार बुरे तरीन लोगों की हुकूमत में भी अपने जैसे लोगों में खुदा उसको बुलंद करे, उसका मकाम। ये तवाज़ु अगर करे खुदा उसको बुलंद करे, खुदा राजी होता है, इंसान आजिज़ी और इनकिसारी का इज़हार करे। अब आखिर में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, आपने फरमाया इनकिसारी का ताज अपने सरों पर सजा लो, तकब्बर को अपने पैरों तले रोंद डालो, अपनी गर्दनों से तकब्बर का सरिया निकाल, अकड़ अकड़ के न चलो, और अपने दुश्मन शैतान और शैतान की फौज के दरमियान जो आपका मोर्चा हो ना, वो क्या है, वो आजिज़ी और इनकिसारी का मोर्चा, यानी इसमें तुम महफूज रहोगे शैतान के हथकंडों से, क्योंकि तकब्बुर शैतान के चालों में से एक चाल इंसान को उकसाता है कि तुम बड़े लोग, ठीक है। फरमाया अगर खुदा अपने बंदों में से किसी को तकब्बुर की इजाजत देता तो अपने अंबिया को देता, अपने औलिया को देता कि वो तकब्बुर करें,
لیکن اللہ نے ان کو بھی اجازت نہیں دی. امیر المومنین بھی تکبر نہیں کرتے. اتنی قوت شجاعت کے باوجود امیر المومنین بھی نہیں تکبر کرتے. سالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تکبر کرتے. فرماتے ہیں کہ ان کو اجازت دے گا مگر اس نے ان کو تکبر سے بیزار کر دیا. انبیاء الہی تکبر سے بیزار. ان کے لیے عاجزی کو پسند کیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے رخسار ہمیشہ زمین سے پیوستہ کر دی. جو انبیاء ہے، جو اولیاء ہے، عاجزی اور انکساری اپنے رخساروں کو زمین پہ رکھتے ہیں اور چہرے خاک آلودہ رکھتے ہیں. یعنی وہ پیشانی اپنی خاک پر رکھتے ہیں، خاک مذلت پر رکھتے ہیں، اپنی ذلت و خواری کا اظہار کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں، اور مومنین کے آگے فروتنی سے جھکتے ہیں. یعنی مومنین کے سامنے بھی عاجزی کرتے ہیں. البتہ ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ تواضع کریں، لیکن جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں ان کے سامنے کہا ہے کہ تم عاجزی نہ کرو. متکبر کے سامنے آپ عاجزی اور انکساری نہیں کرو، کیونکہ اس سے اس کا اور تکبر جو ہے وہ بڑھے گا. فرمایا تکبر، متکبر کے سامنے تم بھی تکبر کرو تاکہ اس کا جو ہے وہ تکبر جو ہے وہ نیچے آئے. کہا کہ متکبر کے سامنے تکبر کرنا عین تواضع ہے. اللہ تعالی ہمیں مولا امام زین العابدین نے جو دعائیں مانگی ہے خدایا وہ ہمارے حق میں بھی مستجاب فرما. پروردگار ہمیں لوگوں میں عزت عطا فرما، لیکن ہماری اپنی نظروں میں ہمیں پست اور ذلیل کر دے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی